بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، انٹرویو محمد نعیم یاد۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جئی۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ آج کی خصوصی نشست پاکستان کے کم عمر دانشور، ادیب و افسانہ نگار نعیم یاد کے ساتھ، جن کی کم عمری میں ہی 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور 3 زیر طبع ہیں۔ ان کی زندگی کے نشیب و فراز قارئین کی نظر۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میری پیدائش ضلع خوشاب کے شہر جوہر آباد میں ہوئی۔ سکول کے ریکارڈ کے مطابق میری تاریخ پیدائش 4 جنوری 1990 عیسوی درج ہے، جو درست نہیں ہے۔ والدین چونکہ پڑھے لکھے نہ تھے، البتہ ان کے مطابق نئے سال کی 7 تاریخ تھی، اس لیے میں اسی کو ہی درست سمجھتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے ایک مکتب مدرسے سے حاصل کی۔ مڈل تعلیم کے بعد حفظ کیا۔ اس کے بعد والد صاحب وفات پا گئے۔ اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کاج ابھی تک جاری ہے۔ آپ نے خطاطی کے بہترین فن پارے بھی دکھائے ہیں، اس کے علاوہ پنسل اسکیچ بھی۔ یہ کام آپ نے کہاں سے سیکھا؟ بچپن سے ہی مجھے اچھا لکھنے کا شوق تھا۔ جو چیز کسی کی بھی اچھی دیکھ لیتا اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتا، اسی سے سیکھتا رہا، پھر خود سکھانے کا موقع مل گیا۔ شوق اور لگن ہی میری استاد ہے۔ فن کسی کی میراث نہیں، چاہے جس صورت میں بھی ہو۔ مجھے قرأت نعت خوانی کا شوق ہوا تو وہ بھی ریڈیو ٹی وی پر سن کر سیکھی۔ دوران تعلیم اس میں بھی کئی ایوارڈز جیتے۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے قدرت نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مشغلے کے طور پر کبھی خطاطی کر لی، کبھی کسی دوست کا اسکیچ تیار کر لیا۔ موسیقی میری کمزوری ہے۔ اچھی کلاسیکل موسیقی سنتا ہوں اور لکھتے وقت بھی اکثر میوزک کا استعمال کرتا ہوں۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ بچپن میں بہن یا بھائی کوئی رسالہ کہانی لاتے تو میں بھی پڑھے بغیر رہ نہ پاتا۔ 6ٹھی جماعت تک میں نے کہیں نہ کہیں سے مانگ کر نسیم حجازی کے سارے ناول پڑھ لیے۔ اس کے بعد حفظ کے دوران بھی جو وقت گھر میں میسر آتا اس میں مطالعہ کرتا۔ عمران سیریز، احمد ندیم قاسمی، پریم چند، کرشن چندر، غلام عباس اور اشفاق احمد جیسے افسانہ نگاروں کو پڑھنے کا موقع ملا تو ادب سے لگاؤ اور گہرا ہو گیا۔ لکھنے کا آغاز کب سے کیا؟ والد صاحب کی وفات کے بعد جن حالات سے گزرا، ان حالات میں معاشرے کے کئی اہم پہلوؤں کی حقیقت میرے پہ آشکار ہوئی۔ 11ویں جماعت میں کالج دور میں نے کالم نگاری شروع کی۔ مقامی اخبارات میں کالم لکھتا۔ اگلے ہی برس معاشرتی موضوعات پر مبنی میری پہلی کتاب آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر شائع ہوئی۔ آپ کا لکھا ہوا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ آغاز چونکہ کالم نگاری سے کیا تھا، اسی لیے مقامی اخبارات میں وہ شائع ہوتا رہا۔ اب الحمدللہ پاکستان کے اردو پنجابی کے نامور میگزین کے ساتھ ساتھ لندن اور بھارت سے شائع ہونے والے میگزین بھی میری تحریریں شائع کرتے رہتے ہیں۔ اب تک کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے؟ اب تک میری 7 کتب شائع ہو چکی ہیں، جن میں 5 اردو اور 2 پنجابی زبان میں ہیں۔ اردو زبان میں آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر، ایک خواب جو ٹوٹ گیا، پتھر روتے ہیں، بے نام مسافتیں اور چند اداس کاغذ، جبکہ پنجابی میں نینا ڈسے سفنے اور کنڈیاں دی واڑ شائع ہو چکی ہے۔ تقریباً ساری ہی کتب کو ادبی حلقوں میں نہ صرف پذیرائی ملی بلکہ کئی ادبی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ افسانچہ نگاری کے حوالے سے یونیورسٹی آف سرگودا نے ایم فل کے مقالے میں میری 2 کتب شامل کیں۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی لاہور نے ایم ایس پنجابی کے مقالہ جدید پنجابی افسانے دا
تحقیقی تنقیدی ویروا میں میری کتاب نینا دے سفونے کو شامل کر کے مجھے توقیر بخشی کتنی زیر اتباع ہیں۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کی تکمیل کر کے ہی اگلے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں پنجابی کی نئی کتاب آئی ہے، اس لیے ابھی نئے کام کا آغاز نہیں کیا۔ آپ کے نزدیک افسانہ کیا ہے؟ میرے نزدیک افسانہ ایک ایسا مختصر نثر پارہ ہے جس میں کسی واقعہ، منظر، خیال، جذبہ یا روحانی کیفیت کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ پڑھنے والا نہ صرف اس سے متاثر ہو بلکہ اس کی یادداشت کا حصہ بن جائے۔ افسانہ لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے جس سے افسانہ ایک اچھا افسانہ بن سکتا ہے؟ ایک اچھے افسانے کے لیے سارے ہی عناصر اور اجزاء ضروری ہوتے ہیں اور ان میں توازن ہونا چاہیے۔ آپ نے افسانے کے ساتھ ساتھ افسانچے پہ بھی کام کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہانی انسان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ اپنے اجتماعی زندگی کے بالکل ابتدائی دور سے کہانی سننا انسان کا مشغلہ رہا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں جیسے داستان، حکایت، روایت، قصہ وغیرہ ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ افسانچہ بھی انہی داستانوں کا حصہ ہے۔ جس طرح داستان کے بطن سے ناول، ناول کے بطن سے افسانہ پیدا ہوا ہے، اسی طرح افسانے سے افسانچہ وجود میں آیا۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے سبب پوری دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس عالمی گون میں صارفیت کے نظام کا بول بالا ہو گیا ہے جس کے سبب انسان مشین بن کر رہ گیا ہے۔ آج انسان کتاب سے بہت دور ہو گیا ہے۔ لمبے اور طویل ناول بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اپنے اختصار کی وجہ سے افسانچہ اس دور میں کامیاب رہا ہے۔ اس لیے میں نے پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں افسانوں کے ساتھ ساتھ افسانچے کو بھی ترجیح دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صنف ایک بار پھر انسان کو کتاب کے قریب لا سکتی ہے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں صداکار مجید احمد جئی۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنے خیالات کو نثری نظموں میں پیش کرنے کی جو آزادی یہاں میسر ہے، کیا افسانوں میں بھی ایسی ہی آزادی حاصل ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ کئی بڑے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے ذریعے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی ہے جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ آج کل بہت سے ادیب قائرین کے نہ ملنے کا رون ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ جیسا کہ میں نے پیچھے صورتحال بیان کی ہے کہ آج کل انسان کتاب سے بہت دور ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ابھی بھی نوجوان نسل نہ صرف کتاب بینی کا شوق رکھتی ہے بلکہ لکھنے میں بھی زیادہ تعداد نوجوان نسل کی ہے۔ میں نے 3 سال بچوں اور نوجوانوں کے ایک رسالہ مد نظر بھی نکالا جس کی وجہ سے میرا واسطہ کئی ادبی نوجوان بچوں سے ہوا اور آج بھی ان سے رابطہ رہتا ہے، اس لیے مجھے اچھے قاری کافی حد تک میسر ہیں۔ آپ نے اظہار کے لیے افسانے لکھنے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ افسانے کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے خیالات اور جذبات کا بھرپور اظہار کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے افسانوں کے ذریعے پیش کیا ہے وہ شاعری کی صورت میں کبھی بھی پیش نہ کر سکتا۔ کیا کسی ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ خوش قسمت ہے اگر وہ اپنی زندگی میں شہرت پا لے، وگرنہ ہمارے معاشرے میں فنکار کو عزت و شہرت کم ہی ملتی ہے۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ اشفاق احمد، قدرت اللہ شاہ، احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد جیسے ادبی شخصیت میری پسندیدہ رہی ہے۔ منشا یاد صاحب کے ساتھ کافی ادبی رابطہ بھی رہا۔ میرے نام کے ساتھ یاد انہی کی نسبت سے جڑا ہے اور میں اپنا ادبی استاد بھی سمجھتا ہوں۔ ان کے افسانوں میں سے لے کے ان کے ناول اور ڈراموں کے عام سادہ لوگوں کے کردار مجھے بہت پسند آئے۔ پنجاب کے دیہاتوں کی منظر کشی مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں خود بھی اپنے افسانوں میں دیہی منظر نگاری دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ افسانہ نگاری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ افسانے کی کوئی بھی کتاب ہو مل جائے پڑھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ تخلیق کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس لیے جو بھی افسانہ تخلیق کرتا ہے میں اس سے متاثر ہوں۔ ہاں، اگر وہ واقعی افسانہ ہو۔ آج کل عام کہانی کو بھی افسانہ قرار دے کر شائع کیا جا رہا ہے، اسی طرح افسانچوں کے نام پہ لطیفوں کو شائع کیا جاتا ہے۔ میں نے کسی سے اصلاح نہیں
لی ہر قاری کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ کبھی شاعری کی ہے؟ پنجابی میں 1-2 نظمیں اور چند اردو کے اشعار لکھے، پر میں خود کو شاعر نہیں سمجھتا۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے؟ ابھی بہت کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ کہانیوں کا ایک بہت بڑا انبار ہے، اس لیے اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے افسانچوں کی طرف توجہ دے دیتا ہوں، پر مجھے سکون افسانہ لکھ کے ہی ملتا ہے۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے؟ بچپن سے کتاب دوستی نے میرے سینے کو اس پاک سرزمین کی مٹی کے عشق سے بھر دیا ہے۔ اس مٹی کا قرض چکانا چاہتا ہوں۔ بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، پر ابھی تک کچھ ایسا کر نہیں پایا۔ اگر آپ افسانہ نگار نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ اگر زندہ رہتا تو یقیناً چلتی پھرتی لاش ہوتا۔ افسانوں نے مجھے ہر طرح کے حالات سے نکلنے اور نمٹنے کا حوصلہ دیا ہے۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری افسانے لکھے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے ہاں عمدہ افسانے لکھے جاتے رہتے ہیں۔ اب بھی پاک و ہند میں بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں۔ ایک نوجوان ادیب کی حیثیت سے آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا منصوبہ ہے، پر میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے سہارے پہ خود کو بھی اور اپنی قوم کو بھی کھڑا کرنا ہوگا۔ 70 برس بہت بڑا عرصہ ہے کسی ملک کو سنبھالنے کے لیے، مگر افسوس ہم ابھی تک سنبھل نہیں سکے۔ یہ انٹرویو JIRD لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جئی۔ نعیم یاد کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ بہت حساس طبیعت کا مالک ہے، زندگی کو کسی اچھے مقصد کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کتاب جو بھی مل جائے مطالعے کیے بغیر نہیں چھوڑتا، پر مجھے ایسی کتب زیادہ پسند ہیں جن میں کہانی پن زیادہ ہو۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ ایک دوست ہیں، انہوں نے کافی کتب کا تحفہ دیا ہے، ان کو ہی باری باری آج کل پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک نوجوان ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک نوجوان خود لکھتا ہے، اپنے ذاتی اخراجات سے کتاب چھپواتا ہے اور اپنی ہی محنت سے اس کو قاری تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح سے لے کے ہر بڑی ادنیٰ تنظیم کو نئی نسل کے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے۔ ادیب انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ عام معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ غریب اور متوسط طبقے کے مسائل پر میں زیادہ حساس ہوں۔ ہم اثر نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ کیا ان میں ادب، ناولز لکھنے اور شعر و شاعری کہنے کے امکانات موجود ہیں؟ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بھرپور طریقے سے کریں۔ میں سمجھتا ہوں آپ ادب کے ہر شعبے میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں، پر جو کام بھی کریں اس پاک وطن کی عزت و آبرو کا خیال رکھ کر کریں۔ آج اس ملک سے لینے کے نہیں، بہت کچھ دینے کی ذمہ داری ہے۔ دیا جلائے رکھنا ہے، موج اٹھے یا آندھی آئے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سرگرم نیوز کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو صحافت کے ساتھ ادب کو بھی پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ آپ کا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ یہ انٹرویو JIRD لائبریری کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا تھا۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔